اللہ کہ یہ دن ہماری زندگی میں آئے ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو نیکیوں کا موقع دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس کی رحمت کی بہت بہت ساری امید ہے۔ اس میں ہماری دل کی دعائیں، ہماری آخرت کے لیے، ہماری دنیا کی اصلاح کے لیے، ہماری ایمان کے لیے، ایمان کے اوپر خاتمے کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں الحمدللہ جو ہم مانگ سکتے ہیں اور ہم مانگ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ لکھ دے کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا، پھر لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس سب کر دے ہمارے لیے فیصلہ کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا، اور ہمیں اپنی رضا کی حالت میں، اس حالت میں کہ وہ راضی ہو، ہم اس دنیا سے جائیں۔ آمین آمین آمین۔ اچھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین۔ میری پیاری بہنوں، جہاں پر یہ سارے کام آپ کو پتہ چل رہے ہیں، دیر آر سو مینی شیئرنگس، گروپس میں بہت سارے لوگ شیئر کر رہے ہیں کون سے کام کرنے کے ہیں۔ نمازیں پڑھیں، دعائیں مانگیں، صدقہ خیرات کریں، روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تہجد پڑھیں، بہت سارے آئیڈیاز آپ کو مل رہے ہیں نا۔ وہاں پر یہ بھی بہت غور فکر کرنا ہے کہ کون سے کام نہیں کرنے۔ یہ اسلام میں بہت ضروری چیز ہے کہ یہ ضرور، جیسے آپ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، آپ پہلے نفی کرتے ہیں کون سے کام نہیں کرنا۔ کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی الہ ہے ہی نہیں، کسی بھی الہ کو نہیں ماننا سوائے کس کے؟ ایک اللہ کے۔ وہاں جا کے آپ ہاں کہتے ہیں، اللہ ایک رب ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا انکار کرتا ہے، نہ کرنے کا کام بھی اس نے نہیں کرنا، تو اور پھر کیا کرتا ہے؟ یومن باللہ، اللہ پر ایمان لاتا ہے، تو پھر اس نے عروۃ الوثقیٰ کو پکڑا۔ اسی طرح ان دنوں میں جہاں آپ نیکیاں کر رہے ہیں تو کچھ ایسے کام ہیں جو نہیں کرنے، وہ نہیں کرنے آپ نے۔ وہ کیا ہے؟ زبان کی حفاظت کریں، تانے سے، جھوٹ سے، غیبت سے، بری باتوں سے، فحش باتوں سے اپنی زبان کو بچائیں، کیونکہ جیسے نیکیوں کا اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے نا، ویسے ہی فسق اور فجور کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے بہت بہت خیال رکھنا ہے اس چیز کا کہ کون سے کام نہیں کرنے۔ کوئی گندی چیزیں نہیں دیکھنی، وہ تو عام دنوں میں بھی نہیں دیکھنی ہوتی، لیکن ان دنوں میں ان چیزوں کو دیکھنے کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ زبان جو ہے نا وہ سب سے بڑی چیز ہے جو لوگوں کو جہنم میں گھسیٹ کے لے کے جائے گی۔ زبان کی حفاظت کریں، اور وہ کیسے حفاظت ہو رہی ہے؟ نہ کہیں، نہ تکبیرات کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ اور باتیں زیادہ نہ کریں، کام کی باتیں کریں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ میری پیاری بہنوں، اپنی فکر کریں، اپنی فکر کریں، لوگوں کی فکر چھوڑ دیں، ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کے لیے اچھا گمان رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، اور اپنی فکر کریں کہ میری کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ پکڑ ہو سکتی ہے، میں ان سے جان چھڑاؤں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں کہ اللہ میری زبان سے خیر کے علاوہ اور کچھ نہ نکلے۔ آنکھ سے، کان سے، زبان سے، دل دماغ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام نہیں کرنے۔ کوئی بھی ایسا کام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو برا لگے وہ ہم نے نہیں کرنا، اور اب پوری کوشش کرنی ہے۔ اگر کہیں پیر پھسل گیا، توبہ استغفار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اپنے سے دل لگا کے، جیسے دل کی خوشی اور چاہت اور دل کی تمنا کے ساتھ وہ کام نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید تک جانتا ہے نا۔ اچھا، پھر یہ بات ہے کہ اب شیطان سے جان بندہ کیسے چھڑائے۔ ابھی خطبہ ہوا ہمارا جمعے کا، بڑا مزے کا خطبہ ہوتا ہے اسنا مسجد کا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، ایک عالم تھے، انہوں نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ شیطان تو تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، تو جب وہ تمہارے پہ حملہ کرے گا تو تم کیا کرو گے؟ تو اس شاگرد نے کہا میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ انہوں نے پھر پوچھا پھر اگر وہ چلا جائے اور پھر واپس پلٹ کر آئے پھر کیا کرو گے؟ پھر میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ اور وہ پوچھتے گئے اور وہ وہی جواب دیتا گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا تھکا دینے والا عمل ہے کہ تم ساری زندگی اس کے ساتھ مقابلے ہی کرتے رہو گے، تو اور پھر تم مطلب باقی کام کیسے کر سکو گے؟ یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔
پھر کہتے ہیں اچھا میں تمہیں ایک اور مثال دیتا ہوں، بتاؤ اگر تم کسی جانوروں کے ریوڑ کے پاس سے گزر رہے ہو اور وہ جو ریوڑ کو کی حفاظت کرنے والا کتا ہے اگر وہ تم پہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے تو تم کیا کرو گے؟ تو شاگرد نے کہا میں اس کو سوٹی سے ماروں گا، میں اس کو کک کروں گا، میں اس کو پتھر ماروں گا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے کہ تم اگر ایسا کرو گے وہ تو کتا تمہیں کاٹ لے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بلکہ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے پوچھا پھر میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا تمہیں چاہیے کہ تم اس گڈریے کو بلاؤ جس کا وہ ریوڑ ہے اور جس کا وہ کتا ہے، اس گڈریے کو بلاؤ اور اس سے مدد چاہو، اور وہ جیسے ہی وہ اس کو ایک آواز لگائے گا تو کتا بیٹھ جائے گا، اس نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہنا۔ تو اس مثال سے وہ کیا سمجھا رہے تھے کہ شیطان جو ہے وہ لیسا کمثلہ شیء، ایک بات یہ ہم کو سمجھنی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی مثال کو جوڑ نہیں سکتے، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو کہ شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ ہی اس پر قابض ہو سکتا ہے، اللہ ہی اس پر قابو پا سکتا ہے، تو آپ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے، آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کے وسوسوں اور اس کے چالوں سے محفوظ رکھ، تو تمہاری زندگی کچھ کنسٹرکٹیو کاموں میں بھی لگے گی، اور تم سارا وقت یہ نہیں کہ اسی کے ساتھ جنگ و جدل کرتے رہو گے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ٹیک کیئر کر لے گا اور تمہارے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دے گا۔ تو اگر آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ آپ کا دشمن کیا چال چلتا ہے تبھی آپ اس کا مقابلہ کر سکیں گے نا۔ اور ہر بندے کے لیے اس کا جال جو ہے وہ فرق ہے، اگر آپ کو پیسے اچھے لگتے ہیں تو وہ اس طرف سے آئے گا، کسی لوگوں کو اپنے بچے اچھے لگتے ہیں تو اس طرف سے آئے گا، کسی کو شاپنگ اچھی لگتی ہے تو اس طرف سے آئے گا، کسی کو یوٹیوب یا فیس بک اچھا لگتا ہے تو اس طرف سے آئے گا۔ ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا دشمن اس کا کون سا ویک پوائنٹ ہے جس کی طرف سے آ کے تو اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کو اللہ کا ذکر بھلوائے گا۔ تو آپ سب لوگ ہوشیار ہو جائیں، یہ دن جو ہے نا یہ ہوشیاری کے ہیں، اور ہم نے بڑے سوچ سمجھ کے اور بچنے کے کاموں سے بچنا ہے اور کرنے کے کاموں کو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وائس نوٹ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کون سی چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔